بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے معجزاتی واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ بابرکت رات، ایک ایسی رات جو انسانی تاریخ میں کسی اور کے برعکس ہے۔ سال 570 عیسوی تھا اور مکہ مکرمہ ستاروں کے آسمان کے نیچے خاموش تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، عاجز گھر میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے تھے۔ جیسے ہی وہ وجود میں آئے، زمین اور آسمان غیر معمولی نشانی سے بھر گئے تھے۔ فرشتے نازل ہوئے، روشنی دور دراز علاقوں میں پھیل گئی اور غیب کی دنیا خوش ہوئی۔ ان کی پیدائش نے الہی رحمت کا آغاز کیا، صدیوں کی تاریکی اور کفر کو ختم کیا۔ آئیے واپس اس مقدس رات کی طرف سفر کرتے ہیں جب دنیا پر پہلی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان گنت معجزات ظاہر ہوئے تھے جنہوں نے آپ کے عظیم مرتبے اور الہی مشن کی تصدیق کی تھی۔ آپ کی ولادت مبارکہ ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ رات پرسکون تھی، پھر بھی آسمانی عجائبات سے بھری ہوئی تھی جس نے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کی آمد کی پیشین گوئی کی تھی۔ صحیح سیرت کی روایات کے مطابق جب منع حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنم دیا تو انہوں نے ایک ایسا نور دیکھا کہ اس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ختنہ اور پاکیزہ سے پاک تھی۔ ان کی نال پہلے ہی سے لاگ تھی جو پاکیزگی اور الہی تحفظ کی علامت ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ زمین پر رکھے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، جو اپنے رب کے ساتھ مستقل کی تعلق کی علامت ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ اس الہی مشن کو بیان کرتا ہے، فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا نے اس روشن چراغ یعنی ہدایت کے نور روشنی کی پیدائش کا مشاہدہ کیا۔ روایت ہے کہ ان کی ولادت کے وقت فارس کی وہ عظیم آگ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی اچانک بجھ گئی تھی۔ ساوا کی مشہور جھیل جس کی پوجا کی جاتی تھی مکمل طور پر سوکھ گئی تھی۔ فارس کے بادشاہ کا محل لرز گیا تھا اور اس کے 14 مینار گر گئے تھے۔ یہ واقعات جھوٹی سلطنتوں کے زوال اور الہی سچائی کے عروج کی علامت تھے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آسمانوں پر فرشتوں نے خوشی منائی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور شیاطان کو آسمان سے روک دیا گیا تھا۔ روایت کے مطابق روشنی مشرق سے مغرب تک چمک رہی تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ جانوروں نے بھی اس لمحے کا سکون محسوس کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگلی مخلوق خاموشی سے جمع ہوگی جبکہ سمندر پر سکون طاری ہو گیا تھا۔ غیب کی دنیا میں ایک آواز سنائی دی کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 کی بازگشت ہے، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کی خبر سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے نوازدہ کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے الحمدللہ۔ الہی رہنمائی سے متاثر اس نام میں ایک وعدہ تھا، اس بچے کی تعریف زمین اور آسمانوں پر کی جائے گی۔ اس رات مکہ مکرمہ میں ایک عجیب سکون تھا۔ کعبہ کے بت منہ کے بل گر گئے تھے، آسمان روشن ہوا، ہلکی اور دل خوف سے بھری ہوئی لگ رہے تھے۔ عرب، یہودیوں اور عیسائیوں کے بہت سے عقل مند لوگوں نے اپنے قدیم صحیفوں میں
سے ایک ایسے نبی کے بارے میں پیشین گوئیاں یاد کی جو مکہ میں پیدا ہوں گے۔ یہ نہ صرف جسمانی پیدائش تھی بلکہ انسانیت کے لیے ایک روحانی بیداری بھی تھی۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، نور ہر دائرے میں داخل ہو گیا تھا۔ آسمانوں، زمینوں اور ان لوگوں کے دلوں میں جو آپ کی پیروی کرنے گے، ان کی پیدائش ہدایت، رحمت اور سچائی کی ابتدا تھی جو تمام مخلوقات کو بدل دے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمان ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اے محمد، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت اس وقت شروع ہوئی جب اس نے دنیا میں اپنی بابرکت آنکھیں کھولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات رحمت الہی کی صبح تھی۔ ہر نشانی، کامتے بت، بجھی ہوئی آگ اور چمکتی ہوئی روشنی نے اعلان کیا کہ اے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے، انسانیت کا رہنما آ چکا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے حق کی طرف لے جانے کے لیے چنا ہے۔ آئیے ہم اس معجزے کو نہ صرف تاریخ کے طور پر بلکہ امید، امن اور الہی محبت کی یاد دہانی کے طور پر یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت پھیلانے کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور وہ رحمت آج بھی ان لوگوں کے لیے چمکتی ہے جو آپ کے راستے پر چلتے ہیں۔ ہمارے دل اس نور سے منور ہیں جو اس بابرکت رات میں پیدا ہوئے تھے ان کی لیے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔